بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ آل نبی اولاد علی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام حسین کی نسل سے، مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں۔ آپ کا بڑا مقام یہ بھی ہے کہ آپ والد کی جانب سے حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور والدہ کی جانب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ اس نسبت سے آپ والدین یعنی ماں اور باپ کے اعتبار سے نہایت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کی ولادت 80 ہجری یا 83 ہجری میں 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ کا وصال رجب کے مہینے میں 15 رجب 148 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کے علم و فضل کے بڑے چرچے تھے، اطراف عالم میں آپ کے علم و فضل کے چرچے ہوا کرتے تھے، اور اس کی مثال حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں آپ کو مشغول پایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا پھر تلاوت قرآن کرتے ہوئے ملتے، یا روزے کی حالت میں۔ یہ کوئی 1 یا 2 بار کا اتفاق نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبے زمانے تک، ایک مدت تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا، اور جب بھی جاتا نماز میں، تلاوت قرآن میں یا روزے کی حالت میں، ان 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں آپ کو مشغول میں پاتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اتفاق سے آ جائے تو اتفاق 1 مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن جب لگاتار کسی کی حاضری ہوتی ہو اور ہر دن نماز میں یا تلاوت قرآن میں یا روزے کی حالت میں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کی عادت ہے نماز کی پابندی کرنا، اس بندے کی عادت ہے تلاوت قرآن کرنا۔ جب بھی آپ جائیں تلاوت قرآن کرتا ہوا ملتا ہے، جب بھی آپ جائیں نماز پڑھتا ہوا ملتا ہے، تو چونکہ اس کی عادت ہے اسی لیے آپ جائیں گے تو وہ ان عبادتوں میں سے کسی ایک میں مشغول ملے گا۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا آپ کی بارگاہ میں، آپ تلاوت قرآن، نماز یا روزے میں سے کسی ایک میں آپ ضرور ملتے تھے۔ یہ آپ کی پرہیزگاری، تقوی و طہارت کا عالم ہے۔ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے عرض کی کہ سرکار مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی دین کا پیغام بتلائیے، دین کی تعلیم دیجئے، مجھے دین کے بارے میں کچھ سمجھائیے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں، مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر کل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے جد امجد میرے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے جعفر تم نے شریعت اسلامیہ پر کتنا عمل کیا، تم نے میری سنتوں کو کتنا اپنایا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا حضور کی بارگاہ میں۔ اتنا جب سنا، اور پھر آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن نجات، قیامت کے دن کامیابی کی ضمانت نسب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ہستی حضور کی نسل میں اولاد علی، 4 پشتوں کے بعد جن کا سلسلہ نسب مولائے کائنات علی شیر خدا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان کی خشیت الہی، خوف الہی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے نسب پر فخر نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کہ مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں
مجھے رونا آ گیا کہ پھر ہم کیا چیز ہیں؟ جب اتنی بڑی مقدس ہستی کی کیفیت یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کنڈیشن کیا ہوگی؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ و طہارت اور دنیاوی مال و دولت، جاہ و حشمت، دنیاوی مرتبہ، دنیاوی حکومت، ہر ایک سے بالکل الگ ہو کر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور بس اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کیا۔ اور اس کی مثال خلیفہ منصور نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ اور امام جعفر صادق کو بلا کر لاؤ، آج میں ان کا قصہ تمام کیے دیتا ہوں۔ وزیر نے کہا اے خلیفہ، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، ان کو نہ تو مال کی ضرورت ہے، نہ حکومت کا کوئی شوق ہے، نہ ہی دنیا داروں سے کوئی مطلب ہے، وہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں سے بالکل الگ ہو کر بس اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو نہ تو تمہیں ان سے اپنی خلافت کا کوئی خوف ہے، نہ ہی اپنی حکومت کے چلے جانے کا کوئی خوف ہے کہ اگر وہ آواز اٹھائیں گے خلافت کے لیے تمہاری حکومت یہ خلافت چلی جائے گی۔ تو جب تمہیں کسی چیز کا اندیشہ نہیں، خوف نہیں، تو کیوں ان کی جان لینے کے در پہ ہو؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے لیے یہ عمل وبال جان بن جائے اور تم خود دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ بادشاہ تھا، وقت کا خلیفہ تھا، ناراض ہو گیا کہ میری بات ٹال رہے ہو، جاؤ بلا کر لاؤ۔ وزیر گیا مجبوراً، امام جعفر صادق کو بلایا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اپنے سر سے اپنے تاج کو اتاروں فوراً امام جعفر کو قتل کر دینا معاذ اللہ۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو بادشاہ فوراً اپنے تخت سے اتر کر نیچے بادب کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد آپ کو تخت پر بٹھایا اور عرض کرتا ہے سرکار میرے لیے کوئی خدمت، مجھے کوئی حکم فرمائے، آپ کی کوئی حاجت ہو جس کو میں پورا کر دوں، آپ کو کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی جس کو میں مہیا کروں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے اس دربار میں نہ بلایا جائے تاکہ میری عبادت میں کہیں خلل واقع ہو۔ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، تلاوت قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنا وقت گزار رہا ہوں، اور تم نے یہاں پر بلا کر میری عبادت میں خلل واقع کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں آج کے بعد مجھے اس دربار میں نہ بلایا جائے، اتنا میرا کہنا ہے۔ خلیفہ نے آپ کی بات مان لی، آپ وہاں سے چلے گئے۔ ادھر درباری بڑے حیران اور پریشان کہ آخر معاملہ تو ایک دم الٹ گیا۔ کہا یہ تھا کہ جیسے ہی میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم قتل کر دینا، یہاں تو عالم یہ ہے کہ بادشاہ خود نیچے اتر کر آپ کا ادب و احترام، آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ اور جب آپ واپس تشریف لے گئے تو اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ 3 دن تک تواریخ کے اندر لکھا ہے 3 دن تک اسی عالم میں وہ بادشاہ خلیفہ منصور وقت کا خلیفہ 3 دن تک اسی حالت میں رہا۔ وزیر نے اور اس کے لڑکوں نے کہا کہ آخرکار معاملہ کیا ہے، ارادہ کچھ اور تھا اور یہ ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب امام جعفر آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ میں ایک اتنا بڑا اژدہا ہے جو میرے پورے تخت کے ساتھ مجھے نگلنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے خلیفہ اگر تو نے امام جعفر کے قتل کا حکم دیا تو میں تخت کے ساتھ تجھے نگل جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اللہ ایسے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کرامت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی مال و دولت، جاہ و حشمت، حکومت، خلافت، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحتیں ہیں، آپ نے جو اپنے لخت جگر نور نظر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کی ہیں، آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ ان نصیحتوں کو اگر آج ہم پڑھیں، سنیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں، سمجھائیں تو ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے مجھے یہ بتلایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا موسیٰ کاظم، اللہ کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنا، اللہ نے جتنا رزق تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہنا، اور اگر تم نے اس میں شکوہ کیا، اس پر راضی نہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو۔ اللہ نے تمہاری جو جتنا رزق دیا وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس پر راضی نہیں تو گویا کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں بیٹا موسیٰ کاظم، کبھی کسی کے عیب تلاش مت کرنا، کسی کے عیب مت کھولنا، کسی کے عیب تلاش کرنے کی جستجو مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم کسی کے عیبوں کو کھولو گے، کسی کے عیبوں کو تلاش کرو گے تو پھر تمہارے عیب خود بخود کھل جائیں گے۔
آپ فرماتے ہیں بیٹا موسیٰ کاظم کبھی کسی کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش مت کرنا، کسی کے آگے گڑھا مت کھودنا، کیونکہ جو گڑھا کھودتا ہے وہ خود اپنے اسی کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت امام موسیٰ کاظم سے کہا تھا کہ بیٹا موسیٰ کاظم دنیا دار لوگوں سے دور رہنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس لیے کہ دنیا دار مالدار جو صرف دنیا دار اور دینداری سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہو، وہ اس چٹان کی مانند ہے کہ جس پر پانی بہایا جائے تو وہ پانی اپنے اندر جذب نہیں کرتی ہے، وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے، اس سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہے کہ جس سے کسی کو کوئی پھل نہیں مل سکتا ہے۔ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، تم علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا، تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں بیٹا موسیٰ کاظم کبھی کسی کی چغلی مت کرنا، کسی کی چغل خوری نہ کرنا، اس لیے کہ چغل خوری کرنے والا دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ایک اور نصیحت کرتے ہوئے آپ اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر حضرت موسیٰ کاظم سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کرنا، اپنا معمول بنانا تلاوت قرآن کا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور آپ فرماتے ہیں جو تم سے رشتہ توڑے، جو تعلق توڑے، تم اس سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جانا، یعنی صلہ رحمی کی ترغیب حضرت امام جعفر صادق اپنے لخت جگر نور نظر کو دے رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان یہ نصیحتیں، یہ تعلیمات ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ آج ہم معمولی سی بات پر ایک دوسرے سے دعا سلام ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں نہیں دیتے ہیں، آج ہم اپنے بیٹوں کو یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں سکھلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی اعلیٰ نصیحت کرنے والا امام جعفر صادق ہو اور نصیحت سننے والا امام موسیٰ کاظم ہو تو آپ کا نام تو موسیٰ تھا، تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا لقب کاظم پڑ گیا، اس لیے کہ آپ کو پھر کبھی غصہ نہیں آیا۔ آپ نہایت نرم مزاج تھے اور اپنے والد کی اس تربیت اور اس تعلیم پر اس کثرت سے عمل کرتے تھے کہ لوگ آپ کو کاظم کہنے لگے، یعنی غصہ پینے والے۔ بلکہ مورخین نے، علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ پھر ہم نے امام موسیٰ کو کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے آپ کا لقب کاظم، امام موسیٰ کاظم پڑ گیا، یعنی غصہ پینے والا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس ماہ مبارک رجب شریف کے اندر وصال ہے۔ 15 رجب کو آپ کے نام سے خاص طور سے فاتحہ کا انتظام انسلام ہوتا ہے، 22 رجب کو بھی، 15 رجب کو بھی۔ مقصد ہی ایصال ثواب ہے، چاہے 22 کو کریں چاہے 15 کو کریں، جس تاریخ میں آپ کو بہتر لگے آپ کیجئے۔ دونوں تاریخ ہمارے اسلاف کرام سے ثابت ہیں، ہمارے بزرگان دین نے، بعض نے 15 رجب کو ایصال ثواب کیا ہے، بعض نے 22 کو بھی کیا ہے۔ 22 کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایصال ثواب آپ کے نام سے ہی فاتحہ ہوتی ہیں، تو خاص طور سے اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایصال ثواب کریں تو اس 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ آپ کا بھی یوم وفات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وفات 22 رجب ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے اور یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور۔